آج ہم نے NA48 اسلام آباد سے سید محمد علی بخاری صاحب کے ساتھ جو الیکشن میں پورے پاکستان کی طرح جو رد و بدل کیا گیا اس کے خلاف ہم نے اپلیکیشن دی ہے اور وہ کل صبح 10 بجے ہمیں کہا گیا ہے کہ الیکشن کمیشن سنے گی۔ یہ آئین کی بنیادی تقاضا ہے کہ الیکشن نہ صرف ہوں بلکہ وہ صاف، شفاف اور ٹرانسپیرنٹ طریقے سے ہوں۔ جس طریقے سے یہ الیکشن 2024 کا آغاز سے لے کے رزلٹ تک جو ہے یہ مارڈ ہے، یعنی یہ بھرپور طریقے سے رگ کیا گیا ہے۔ اتنا دھاندلی زدہ الیکشن پاکستان کی تاریخ میں کبھی نہیں دیکھا گیا ہے۔ جس طرح سے رزلٹس کو ڈیلے کیا گیا ہے، رات کو جو ہارا ہوا ہے صبح اس کو جتا دیا گیا ہے، تو میں یہ کہتا ہوں کہ جو رات کا ہارا ہوا ہے صبح اس کو جیتا آپ نہیں کہہ سکتے۔ جو عوام نے اپنا مینڈیٹ دیا ہے، جمہوریت کا تقاضا ہے، آئین اور قانون کا تقاضا ہے کہ تمام پارٹیاں اور وہ تمام پارٹیاں جو کہ اس وقت خود کو لارجسٹ پارٹی کہتی ہیں وہ اپنے گھر سے بھی الیکشن ہارے ہیں۔ اس وقت جو نواز لیگ کے ٹاپ لیڈرشپ ہے وہ تمام سیٹیں پاکستان اور پنجاب کے تمام اربن شہروں سے اور رورل ایریا سے ہاری ہیں۔ یہ مینج ریزلٹ ہیں۔ ہم اس کے خلاف آئین اور قانون کے مطابق ہر جگہ پہ جائیں گے اور ہر جگہ فائٹ کریں گے، اور عوام کا جو مینڈیٹ ہے جو کہ سید محمد علی بخاری صاحب کو دیا گیا اس کا بھرپور تحفظ بھی کریں گے، اور ہر فورم کے اوپر جو ہے اس کی بھرپور لیگل کا جو قانونی کارروائی، جو حقوق ہمیں جو ریمیڈیز اویلیبل ہیں وہ یوز بھی کی جائیں گی، اور انشاءاللہ سید محمد علی بخاری کو دیا گیا مینڈیٹ انشاءاللہ اسلام آباد کے اصل نمائندوں کے پاس واپس آئے گا۔ جس طرح سے اس الیکشن میں رات کے اندھیرے میں گڑبڑ کی گئی ہے وہ ناقابل قبول ہے۔ ہمارے پاس یہ فارم 45 جو ہیں تمام حلقوں کے ہیں، علی آپ کو تمام ڈیٹیل بھی اس میں دیتے ہیں۔ ایک فارم 45 ہے، اور مزے کی بات کیا ہے 260 پولنگ سٹیشنز میں جو شخص 2 پولنگ بھی نہیں جیت سکا اس کو MNA کا کینڈیڈیٹ بنا دیا گیا، اور اس کی گواہی مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب نے بھی دی جو کہ آزاد حیثیت میں علی بخاری صاحب کے خلاف الیکشن لڑے تھے، لیکن مین آف کریکٹر آئی مسٹ اپریشیٹ ہم کہ انہوں نے ایک کریکٹر شو کیا ہے کہ جس طرح سے الیکشن کی میں دھاندلی ہے، دھاندلے ہوئے ہیں، اس دھاندلوں کے خلاف انشاءاللہ ہر فورم پہ لڑائی بھرپور کی جائے گی۔ علی جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی آج ہم نے اپنی پٹیشن الیکشن کمیشن آف پاکستان میں دائر کی۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ 8 فروری کو ہونے والا الیکشن میں رات تک میری کمپریہنسو وکٹری تھی، اور کمپریہنسو وکٹری کے اوپر میں باقی تو کیونکہ میں وہ شخص ہوں جسے سب سے پہلے فارم 45 ٹیبل پہ رکھ کے اور میں نے اپنی ویڈیو لاگ کی تھی اور بتایا تھا کہ جی یہ رزلٹ ہے۔ خالی یہ رزلٹ میرے پاس نہیں ہے، جتنے ہمارے کاؤنٹر پارٹ جو کینڈیڈیٹس تھے، جس میں تحریک لبیک تھی، جس کے اندر ہمارا جماعت اسلامی تھی، جو آزاد کینڈیڈیٹ مصطفیٰ نواز کھوکھر تھے، اور جو میرے کاؤنٹر پارٹ تھے جن کو MNA بنانے کے لیے یہ جعلی اور فرضی ساری ایکسرسائز کی گئی وہ بھی تھے، سب کے پاس موجود ہیں، اور جتنے فارم 45 ہیں ان کے پاس سب کے سگنیچرز تھم امپریشنز ہوئے ہیں۔ آج ہم نے اس کی سافٹ کاپی ایز پر رولز، ایز پر ڈائریکشنز اور جو ECP کے قواعد و ضوابط ہیں ان کے مطابق ہم نے کی اور جمع بھی کروا دی۔ پھر میں یہ عرض کرتا چلوں کہ ہمارے ٹوٹل جو پولنگ اسٹیشن تھے وہ 261 تھے، جن میں سے جو میں ابھی رزلٹ آپ کو بتا رہا ہوں، میرے پاس سارا رزلٹ رات کو آ چکا تھا 11 بجے تک، لیکن میرا رزلٹ روکا گیا 11 بجے تک۔ میں 3 دفعہ میں نے چکر لگائے اپنا RO آفس میں، RO آفس میں کبھی 2 گھنٹے کا کہا، پھر 2 گھنٹے کا، ایون جب میں 12 بجے وہاں پہنچا تو پریس والے سارے وہاں موجود تھے، سوشل میڈیا اور ہمارا میڈیا موجود تھا۔ مجھے میڈیا والوں نے کہا کہ علی بھائی آپ کا رزلٹ رکا ہوا کیوں؟ آپ کے پاس تو سارا رزلٹ 100% آ چکا ہے، آپ کے پاس فارم 45 اٹھائے ہوئے ہیں۔ لیکن الٹیمیٹلی صبح پتہ یہ چلا کہ مجھے ہرا کے اور ایک دوسرے کینڈیڈیٹ کو جتایا گیا۔ جب میں وہاں پہنچا RO آفس میں 4 دفعہ گیا، میرے وہاں پر لیگل ٹیم موجود تھی، ہمارے سینئر کونسل موجود تھے، میرے تھورائز پرسن موجود تھے، مجھے اندر نہیں جانے دیا گیا، اور 5 بجے، 7 بجے، 9 بجے، 12 بجے، 2 بجے اور صبح 4 بجے اس کے اوپر ویڈیو نکالیں RO آفس کی اور دیکھ لیں، میں جتنی دفعہ بھی گیا ہوں مجھے انہوں نے اندر نہیں جانے دیا اور روکا۔ یہ قانون کی خلاف ورزی ہے۔ یہ RO جو ہے وہ پکمل بادشاہی نہیں کر سکتا، وہ سرکاری ملازم ہے۔ میرا وہاں پر موجود ہونا، میرے جو وہاں پر میرا ایجنٹ ہے وہ موجود ہونا، یہ ضروری تھا کہ اس کے بعد فارم 45 کنکلوڈ کر کے فارم 47 تب ایشو کیا جاتا ہے، غیر موجودگی میں نہیں کیا جاتا۔ جو ہمارے ریزلٹس تھے وہ ریزلٹس ہمارے جو 261 میں سے 257 کے بتا رہا ہوں، 4 ایڈ نہیں ہے، چاروں وہ بھی میں جیتا ہوں کیونکہ یہ پرانی بنی ہے، اس کو میں ایڈ کروں گا۔ اس میں 74,475 ووٹ میری تھی، اور خرم نواز صاحب کی 30,344 ووٹ تھی،
مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب کی 16,466 ووٹ تھی. اظہر محمود جو تحریک لبیک کے تھے ان کے 12,894 ووٹ تھی. 19,795 ووٹ تھی جماعت اسلامی اور دیگر جو لوگ تھے. اور یہ ہماری وکٹری جو ہے اس کو شبخون مارا گیا, کسی بھی طرح ٹالریٹ نہیں ہو سکتی. اور انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو یہ نوٹیفیکیشن بھی نہیں ہوگا, اور جو لوگوں نے جو مینڈیٹ ہمیں دیا ہے وہ ہمارے پاس ہی رہے گا, اور MNA ہم ہی ہوں گے. مطلب آپ سمجھتے ہیں کہ صرف فارم 47 جو ہے اس میں کوئی ٹیمپرنگ ہوئی ہے, یا اس میں نتیجہ فارم 45 سے مطابقت نہیں رکھتا, یا کچھ ٹپے بھی لگے ہوئے ہیں؟ دیکھیں جی, آپ کا بڑا ویلڈ کوشچن ہے, مجھے تو اندر ہی نہیں جانے دیا. اب فارم 45 پہ ٹھپے لگے, فارم 47 کیسے ایشو ہوا, یا ڈبے کھول کے وہاں پر کیے گئے, یہ تو آرو جواب دے گا نا کہ آپ نے کیسے کیا جب کینڈیڈیٹ کو اندر نہیں جانے دیا. کون سے رولز اینڈ ریگولیشنز ہیں, کون سے ضابطہ اخلاق ہے, کون سا آپ نے کوڈ آف کنڈکٹ بنایا ہوا ہے, کون سا لا ہے, یہ تو بتا دو کہ آپ نے کیسے اندر نہیں جانے دیا. آپ تو وہاں پر ہمیں کاؤنٹنگ کرنے کے لیے بیٹھے ہیں. اب کام کیا ہے, اگر آپ نے 27 ارب روپیہ اسی کام کے لیے لیا تھا تو ویسے ہی اناؤنس کر کے نوٹیفائی کر دیتے, کس لیے ایکسرسائز کروائی. اس میں یہ ہوتا ہے وتھ پرمیشن, یہ ہوتا ہے کہ جو ضابطے اور قانون کے مطابق فارمز ایشو ہونے ہوتے ہیں, اور فارم 47 امیدوار اور اس کے ایجنٹس کی ایبسنس میں نہیں ایشو کیا جاتا. یہی جو ہے واردات ڈالی گئی کہ ریزلٹس جو ہیں وہ روکے گئے, رات کو امیدواروں کو اور ان کے ایجنٹس کو وہاں سے باہر نکالا گیا, اور پھر ایک جعل سازی کے ذریعے فارم 47 تیار کیے گئے جو کہ اصل سے مطابقت نہیں رکھتے. ہمارا یہ سارا کیس یہ ہے کہ فارم 45 جو کہ ہر پولنگ کا ہمارے پاس موجود ہے, اور ہمارے علاوہ جو 10 کینڈیڈیٹ کانٹیسٹ کر رہے تھے ان کے پاس موجود ہے, ان کو دیکھا جائے اور فارم 47 اس کے مطابق بنایا جائے, نہ کہ عوام کے جو مینڈیٹ کے اوپر جو ہے وہ ڈاکہ ڈالا جائے. ہمیں امید ہے, اداروں سے امید کی جا سکتی ہے, وہ پوری ہوتی ہے یا نہیں ہے یہ کل پتہ چل جائے گا کہ الیکشن کمیشن اپنی ذمہ داری پوری کرے گا. اور آروز نے جو کہ ہم نے پہلے بھی کہا تھا, الیکشن شروع ہونے سے پہلے بھی یہ کہا گیا تھا کہ جو انتظامیہ کے اندر الیکشن ہوگا وہ دھاندلی زدہ ہوگا. 70 کے بعد یہ الیکشن پاکستان کی بیوروکریسی کو ملا, اور دوبارہ انہوں نے وہی کام کیا جو 77 میں کیا, یعنی اپنے جو ذمہ داریاں ہیں ان سے روح گردانی کی, اور انتہائی ایک جو متنازع الیکشن پاکستان کی تاریخ کا اس ملک کو دیا. ان کی بھی ذمہ داری تھی کہ پاکستان کو فیئر اور ٹرانسپیرنٹ اینڈ آنےسٹ الیکشن دیتے, جس میں میں سمجھتا ہوں کہ انتظامیہ کے جو آرو ہیں وہ جو ہیں وہ یہ الیکشن دینے میں جو ہیں پنجاب میں اور اسلام آباد میں اور لاہور میں ہر جگہ کے اوپر بری طرح ناکام ہوئے. جہاں جہاں رزلٹ روکے گئے ہیں وہ رزلٹ جو ہیں وہ دھاندلی زدہ ہیں, اور وہ بالکل فارم 45 کے متعلق سے مطابقت نہیں رکھتے. اور جو فارم 45 ہمارا ہے, اب جو ہمارے ساتھ کاؤنٹر پارٹ جتنے بھی کینڈیڈیٹس ہیں سب کے پاس یہ اٹھایا ہوا ہے. اسی کے بیس کے اوپر مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب نے صبح اپنی ٹویٹ کی اور اپنا سٹیٹمنٹ ریکارڈ کروایا, کیونکہ اس نے بھی ٹیلی کیا اپنا رزلٹ نے, کیا یہ تو 49,000 کا فرق آ رہا ہے, تھوڑا سا فرق بھی نہیں ہے. وہ تو سارے موجود ہیں. اب اندر کیا کیا انہوں نے, کون سے فارم 45 آئے, کہاں سے فارم 47 ایشو کیا, یہ تو آرو صاحب بھی جواب دیں گے. عوام کے مینڈیٹ کو کیسے انہوں نے سبٹاج کیا. جی بہت